اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل فیضان نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور نئے سے نئے بیانات سنیں۔ ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں۔ صاحب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہماری سانس ہمارے حلق میں اٹک جائے گی، تب تو ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اب اس کی سانس حلق میں اٹک چکی ہے، اب اس کو گھر لے جاؤ۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب تیرے لیے غم کی چٹائیاں بچھا دیں گے، اب تیری سانس حلق میں اٹک چکی ہوگی۔ کوئی کہتا ہوگا کہ کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ تاکہ کوئی اس پر جھاڑ پھونک کر دے، کوئی دم درود پڑھ دے تاکہ اس کی سانس میں سانس آ جائے۔ لیکن جناب اب کوئی جھاڑ پھونک کام نہیں آئے گی، اب کوئی دم اس کے کام نہیں آنے والا۔ اللہ فرماتا تم تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈتے ہو، تم تو جھاڑ پھونک والے کو بلانا چاہتے ہو، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کی سانس حلق میں اٹک چکی ہے۔ اب یہ جانتا ہے کہ اب جھاڑ پھونک سے میرا کچھ نہیں ہونے والا، اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے موت آنے والی ہے۔ صاحبو اب وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہارے دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، تمہاری ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، تمہارے کانوں میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ وہ وقت قریب آنے والا ہے صاحب جب تمہارے جسم سے لباس اتار کر کے تمہیں کفن پہنا دیا جائے گا۔ وہ وقت قریب ہے صاحب جب تم ایک تختے پر لٹا دیے جاؤ گے، غسال کے سامنے تمہیں بے بس کر دیا جائے گا۔ اب غسال چاہے تمہیں ادھر پلٹے یا ادھر پلٹے، تم پر گرم پانی ڈالے یا ٹھنڈا پانی ڈالے، اب تمہارے لباس کو بھی بدل دیا جائے گا، اب تمہارا نام بھی بدل دیا جائے گا، اب تمہارے مکان کا نام بھی بدل دیا جائے گا، تمہارے جسم سے تمہاری چیزیں بھی اتار لی جائیں گی، تمہاری جائیداد تقسیم کر دی جائے گی، تمہارے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے بٹوارے ہو جائیں گے۔ صاحب وہ وقت قریب ہے کہ جب تم غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوگے اور پکارنے والا کہتا ہوگا اے حضرت انسان کہاں گئی وہ تیری طاقت، اب کہاں گئی تیری طاقت جو تو ہزار ہزار لوگوں سے تنہا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اے حضرت انسان اب تیری آنکھوں کی بینائی کہاں گئی، اب تیری زبان کی وہ طوطی کہاں ختم ہو گئی۔ جب تو بولتا تھا تو تیرے بولتی ہوئی زبان پر، تیرے بولتے ہوئے لہجے پر لوگ اپنی جان نچھاوا کرتے تھے، کہاں گئی وہ آواز، کس نے تیری آواز کو اب ختم کر دیا، اب کس نے تیری طاقت کو چھین لیا، تیری طاقت کو ختم کر دیا۔ صاحب وہ وقت قریب ہے کہ تمہیں سفید لباس میں لپیٹ کر کے تمہیں ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں ایک ایسے مقام پر چھوڑ کر کے لوٹ آئیں گے جہاں پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ایک ویران جگہ پر تمہیں تنہا چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، ایک ایسے مقام پر تمہیں چھوڑ آئیں گے جہاں پر روشنی کا ایک ذرہ تک نہیں جائے گا۔ صاحب تم کیا سمجھتے ہو قبر کوئی ایسی جگہ ہے جب لوگ تمہارے دوست، تمہارے عزیز، تمہارے یار جب تجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں گے، تجھے ایک ویران شہر میں چھوڑ آئیں گے، ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں پر روشنی کا ایک ذرہ بھی نہیں جائے گا۔ جناب اگر جب قبر میں لوگ دفن کرتے ہیں نا تو جو قریبی ہوتے ہیں، جو یار ہوتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں، جو قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اگر ایک سوراخ بھی تیری قبر میں روشنی کا بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سوراخ نظر آ رہا، اس پر بھی مٹی ڈال دو۔ جناب وہ تو ایک سوراخ بھی تیرے لیے روشنی کا نہیں چھوڑیں گے، اور تو ان کے لیے گناہ کرتا ہے جو تجھے ایک ویران شہر میں چھوڑ کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، دفن کر کے یہ تسلی بھی دیے جاتے ہیں، رفتہ رفتہ سبھی آ جائیں گے، ڈرتا کیا ہے، اور دو گھڑی روئیں گے احباب تیرے اے کامل،
پھر ہمیشہ کو بھول جائیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ یہ تو یار تجھے کچھ دنوں بعد بھول بھی جائیں گے۔ جو تیرے دوست ہوں گے وہ دوسرے دوست بنا لیں گے۔ جو تیری اولاد ہے، جو تیرے بنا جینا نہیں چاہتے، وہ تیرے بغیر جینا بھی سیکھ جائیں گے۔ جو تیرے بنا رہنا پسند نہیں کرتے، وہ تیرے بنا رہنا بھی سیکھ جائیں گے۔ یار تو وہاں پر رہ جائے گا، تیرا کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوگا۔ صاحب نماز ادا کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز کو ادا کیا جائے۔ قبر کی روشنی کا انتظام کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس فرشتے کے ساتھ جانے سے روک نہیں پائے گی۔ وہ آتا ہے اور آ کر کے روح کو نکال کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے۔ جناب اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کر لیں، ورنہ قبر میں رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ قبر میں پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پھر رونے سے پچھتانے سے کیا فائدہ؟ وہ کریم رب کہتا ہے بندے میں تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہوں، راضی ہو جا۔ جیتے جی وہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے، آج ہم زندہ ہیں، رب کہتا بندے راضی کر لے مجھے۔ آج بھی میں تجھ سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں زندگی کچھ گزار سکیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے پیشانی کو جھکا دیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آ کر کے مسجد میں اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وہ رب کہتا بندے میں تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔ یار مرنے کے بعد پھر تم رب کو راضی کرنے کی سوچو گے، رب سے کہو گے مولا ایک بار موقع دے دے، ایک بار زندگی دوبارہ دے دے، ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن رب کہے گا بندے تجھے موقع دیا تھا، تجھے سانسیں دی تھی، تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، لیکن تو دنیا کا ہو گیا اور دنیا کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ دنیا میں جا کر تو اپنے رب کو بھول گیا، تو اپنے رب کے حکموں کو توڑتا رہا، اپنے رب کے حکموں کو پامال کرتا رہا۔ آج تجھے دوبارہ موقع دیا جائے، پھر تم خون کی آنسو رو گے، لیکن تمہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، تمہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ صاحب جو تمہارے دوست ہیں وہ تمہیں قبرستان کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ کیا تمہارا دوست تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ کیا تمہارا بھائی تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ میرے بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کر لے، دنیا کی کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کمائی کر لے، دنیا کی دولت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی دولت بھی جمع کر لے۔ اپنے گھر کو روشنی سے اجاگر کرنے والوں، اس کے ساتھ ساتھ قبر کی روشنی کے لیے بھی انتظام کر لیں۔ اپنے دنیا میں گھر کو اچھا بنانے والوں، اس کے ساتھ ساتھ قبر کو بھی اچھا بنانے کی فکر کرو۔ دنیا میں اچھے سے اچھا کھانے والوں، کم سے کم قبر میں بھی کی فکر کر لیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کیڑوں کی غذا بنا دیے جائیں۔ دنیا میں رہنے والوں، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، کم سے کم قبر کی بھی فکر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم کو کیڑوں کی خوراک بنا دیا جائے، ہمیں سانپوں کی بچھوؤں کی خوراک بنا دیا جائے، ہمیں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنا دیا جائے۔ صاحب فکر کریں کہ وہ وقت آئے، اس سے پہلے تم خود اس وقت کی تیاریاں کر لو، ورنہ جناب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ آج کا ماحول تو یہ ہے کہ آج دنیا کے لوگ دنیا میں ہی ساتھ نہیں دینا چاہتے، آج دنیا کے لوگ دنیا میں ہی تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہر انسان بے وفائی کرنے کے لیے تیار ہے، آج ہر کوئی تمہیں دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، آج ہر کوئی تمہیں فریب میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، آج ہر کوئی تمہیں اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جناب جب جیتے جی تمہارا ساتھ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جیتے جی جب تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو صاحب مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کون کھڑا ہو؟ مرنے کے بعد تمہارے لیے کون اچھا کام کرے گا؟ جب جیتے جی تمہارے لیے اچھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
تو مرنے کے بعد تمہارے لیے اچھا کام کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ آج تمہارے پاس آنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، آج تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر یار مرنے کے بعد تمہاری قبر پر جانے کے لیے کس کے پاس وقت ہوگا؟ تمہاری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم ہوگا؟ تمہاری قبروں پر جا کر احسان ثواب کرنے کے لیے کس کے پاس وقت ہوگا؟ جب جیتے جی تمہارے لیے تمہارے دوستوں کے پاس وقت نہیں رہا، جیتے جی جب تمہارے یور یا تمہارے عزیز و اقاربوں کے پاس جب وقت نہیں رہا، تو پھر مرنے کے بعد تمہاری قبر پر جا کر کون احسان ثواب کرے گا؟ تمہاری قبروں پر جا کر کون دعائیں مغفرت کرے گا؟ صاحب یہ دنیا ہے، جب دنیا میں جیتے جی لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ وہاں پر تجھے تنہا جانا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے جناب۔ نہ کفن میں جیب ہوگی، نہ تیری قبر میں الماری ہوگی۔ دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن جناب جب تو دنیا میں آیا تھا تیرے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہیں تھا، تیرے سر پر گناہوں کا بوجھ نہیں تھا۔ اللہ نے دنیا میں تجھے بھیجا تو تجھے معصوم بنا کر کے دنیا میں بھیجا، تیرے پاس کوئی گناہوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، تجھے پاک اور صاف دنیا میں بھیجا۔ لیکن جناب جب دنیا سے تو گیا ہے تو تیرے پاس دنیا بھی مال تو نہیں گیا تیرے ساتھ، لیکن تیرے کاندھوں پر گناہوں کا بوجھ تیرے ساتھ ہے، تیرے سر پر گناہوں کی گٹھری ساتھ میں گئی ہے۔ سن جناب یہ تمہارے کاندھوں پر جو گناہوں کا بوجھ جائے گا، یہ تمہاری قبروں میں تمہارے لیے تنگی کا سبب بن جائے گا، تمہارے لیے اللہ کا عذاب بن کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے جناب دنیا میں آئے ہو تو دنیا کے حساب سے نہ جیو، دنیا میں آئے ہو تو دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ۔ نوجوانوں آج بھی وقت ہے، میرا رب تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، آج بھی وہ تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، پھر تم روتے رہو گے لیکن میرا رب تم سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے نا، بزرگ بستی والوں کے پاس آئے، کہا لوگوں تم اللہ کو راضی کرے جو تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، آج وہ تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، آج اس رب کو کریم رب کو راضی کر لو۔ لیکن کوئی تیار ہی نہیں تھا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک شخص کہتا کہ میں نے دوسرے دن کو دیکھا کہ وہی بزرگ اللہ کے بندے قبرستان جا کر کے رو رہے تھے اور رب کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے مولا ان سے تو راضی ہو جا، یہ تجھ سے راضی ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جی کل تو تم گلی گلی جا کر کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اے بندو رب تم سے راضی ہونا چاہتا ہے، کل بستی میں جا کر کے رو رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں وقت ہے رب کو راضی کر لو، تمہارا رب تم سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اے بابا جی کل تو لوگوں کو بستی میں تم سمجھا رہے تھے، قبرستان میں کس کی صلح کرا رہے ہو، قبرستان میں کس کو راضی کرا رہے ہو؟ تو بابا جی نے کہا نوجوان کل میں بستی میں جا کر کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا رب تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے، راضی کر لو، لیکن کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ کل میرا رب راضی ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ لوگ دنیا کے بندے دنیا کے لوگ رب کو راضی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن آج قبرستان آیا ہوں تو آج قبرستان کے مردے خون کے آنسو رو رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا مجھ سے راضی ہو جا۔ لیکن آج قبر کے مردے اس کو رو رو کر کے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج میرا رب ان سے راضی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اے نوجوان جیتے جی میرا رب کہتا بندے مجھے راضی کر لے، میں تیار ہوں راضی ہونے کے لیے، لیکن جیتے جی کوئی تیار نہیں ہوتا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن مرنے کے بعد ہر کوئی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر میرا رب راضی نہیں ہونا چاہتا ہے۔ نمازیں پڑھ لو اس سے پہلے کہ ہماری نماز ادا کی جائے، اس قبر کی تیاری کر لو اس سے پہلے کہ ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ رب کو راضی کر لیں، وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے تو